ये मेरा एक मुकदमा, जिस तरह आपने अपना मुकदमा बयान किया, मेरा भी एक मुकदमा। वो मेरा कोई ईगो का मसला नहीं है। आई एम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त एक सियासी मंझधार में मौजूद है, बल्कि इसके बीच में पाकिस्तान की नाव घूम रही है। मैं आपके हौसले की दाद देता हूं कि आप बहुत अरसे से इस किस्म के कलमात सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के अंदर आइनी और कानूनी मामलात हैं, उनके पेश नज़र इस किस्म की इस्तिलाह को इस्तेमाल किए बगैर भी कोई चारा नहीं है। आज के प्रोग्राम के अंदर नाज़रीन हम पाकिस्तान के तमाम सियासी, आइनी और कानूनी गोरख धंधे को किसी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर लेके आएंगे, आपको भी समझने में और हमें भी तज्जिया करने में ताकि आसानी हो। बात का आगाज़ में थोड़ा सा हमने एक्सक्लूसिव काम ये किया है कि कल से जिस ऑर्डर की बड़ी तशहीर हो रही है वो अंग्रेज़ी के अंदर ऑर्डर तहरीर किया, हमने उसकी उर्दू में तर्जमा किया है ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो। पहला तर्जमा जो आपके सामने आएगा वो लफ्ज़ी तर्जमा होगा और दूसरा तर्जमा जो होगा वो छोटा 2 पैराग्राफ होंगे, वो उसकी समरी होगी। तो मैं बात का आगाज़ करता हूँ नाज़रीन। जो कल 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ शॉर्ट ऑर्डर दिया, उसकी उर्दू की तशरीह ये है। उन वजूहात की बिना पर जो हम बाद में कलमबंद करेंगे, मुल्ज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरबराह आमलाए वफाक तौहीन अदालत का मुर्तकिब पाया गया है। इसको आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 204 शिक 2 तौहीन अदालत जुज़ 3 के तहत अदालत उज़्मा के डॉक्टर मुबश्शिर हसन बनाम वफाक पाकिस्तान के मुकदमे में सुनाए गए फैसले के पैरा नंबर 178 में दिए गए हुक्म की दीदा दानस्ता तहकीर, इस हुक्म से बेइतनाई और इस हुक्म की नाफरमानी की पादाश में मुजरिम करार दिया गया है। हमने ये फैसला ये तसल्ली करने के बाद किया है कि इस मुजरिम की जानिब से की जाने वाली तौहीन पाकिस्तान में इंसाफ के अमल और इंतज़ाम के लिए बड़ी हद तक मुज़र और नुकसानदेह है और इस अदालत और मुल्क की अदलिया को तख्ता तमस्खर बनाती है। जहाँ तक इस मुजरिम को दी जाने वाली सज़ा का ताल्लुक है, हमारे ख्याल में ऊपर बयान करदा तौहीन अदालत की सज़ा और हमारी तहकीकात की वजह से आइन के आर्टिकल 63(1) के हवाले से संजीदा नताइज मुरतब होने के मुतवक्का इम्कानात दी जाने वाली सज़ा में तखफीफ का जवाज़ पैदा करने वाले हालात बनते हैं। इसलिए इस मुजरिम को तौहीन अदालत के ऑर्डिनेंस जुज़ 5 के तहत अदालत के बर्खास्त होने तक कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन ये टेक्निकल एक तर्जमा हमने किया, आसान अल्फाज में आपके सामने तर्जमा रख देते हैं क्योंकि इसका बार बार हवाला आएगा और बार बार अबहाम क्रिएट किया जाएगा। और याद रखिए, झूठ से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ अबहाम होता है। झूठ का तो सच की निस्बत पता चल जाता है, अबहाम का सच की निस्बत पता नहीं चलता। इसी वजह से जो जादूगर होते हैं वो आपकी आंख पर पट्टी बांधते हैं इस तरह कि आपको चीज़ आधी सफ़ेद और आधी काली नजर आए। अबहाम को दूर करने के लिए इसकी समरी आपके सामने हम रखते हैं। उन वजूहात की बिना पर जो हम बाद में कलमबंद करेंगे, मुल्ज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरबराह आमला वफाक तौहीन अदालत का मुर्तकब पाया गया है। डॉक्टर मुबश्शिर हसन बनाम वफाक पाकिस्तान फैसले के पैरा 178 में दिए गए हुक्म की दीदा दनस्ता तहकीर, इस हुक्म से बेइतनाई और इस हुक्म की नाफरमानी की पैदाइश में मुजरम करार दिया गया है। इसकी जानिब से की जाने वाली तौहीन पाकिस्तान में इंसाफ के अमल और इंतज़ाम के लिए बड़ी हद तक मुज़र और नुकसानदेह है। इस अदालत और मुल्क की अदलिया को तख्ता तमस्खर बनाती है। चूँकि तौहीन अदालत की सज़ा और तहकीकात की रोशनी में आइन के आर्टिकल 63(1) के हवाले से मुजरम के लिए संजीदा नताइज मुर्तकब होंगे, लिहाजा सज़ा में तखफीफ की गई है। इसलिए मुजरम को तौहीन अदालत के ऑर्डिनेंस जुज़ 5 के तहत अदालत के बर्खास्त होने तक कैद की सज़ा सुनाई जाती है। गुजारिश नाज़रीन करने का मकसद ये था कि जो आपको ये बता रहा है कि आर्टिकल 63(1) का इतलाक नहीं होता, वो आपको गलत बता रहा है। जो आपको ये कहता है कि अदलिया ने सिर्फ लाइट सेंटेंस दे के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ शायद बहुत रियायत बरती है, वो भी गलत है। इस ऑर्डर के अंदर मुजरिम का लफ्ज़ बड़ा वाज़ेह है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर
اس وقت جب ہم آپ سے بات کرتے ہیں وہ کانوکٹ ہیں، وہ مجرم ہیں۔ ہم دو پیراگراف آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتے ہیں، اور ویسے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پس منظر میں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اپنے موبائل سے خود کھینچی ہے اس وقت جب یوسف رضا گیلانی صاحب کورٹ سے باہر آ رہے تھے اور ہم سیڑھیاں اتر رہے تھے، اور جب انہوں نے پریس کو دیکھا انہوں نے فوراً ہاتھ ہلانا شروع کر دیا۔ اور اگر آپ تصویر میں غور سے دیکھیں تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے چہرے پر کتنی بشاشیت ہے، اعزاز احسن بھی کتنے خوش نظر آ رہے ہیں، اور لاء منسٹر بھی ان کے آگے آگے ہنسی خوشی جا رہے ہیں۔ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر یہ لمحہ فکریہ، لمحہ شرم اور لمحہ فکر ضرور ہونا چاہیے ان لیڈران کے لیے جو جرم کے مرتکب پائے گئے ہیں، لیکن خوشی ان کے چہرے پر نمایاں ہے۔ وہ آرٹیکل کیا ہے جس کی بڑی تشہیر ہو رہی ہے، اور اس آرٹیکل کے بعد کیا کوئی شخص پارلیمان کا رکن رہ سکتا ہے؟ آرٹیکل 63(1)G میں بڑے واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص مجلس شورا پاکستان کے رکن کے طور پر منتخب ہونے یا چنے جانے یا رکن رہنے کے لیے نااہل ہوگا اگر وہ کسی ایسی رائے کی تشہیر کر رہا ہوگا یا کسی ایسے طریقے پر عمل کر رہا ہوگا جو نظریہ پاکستان یا پاکستان کی اقتدار اعلیٰ، سالمیت یا سلامتی یا اخلاقیات یا امن عامہ کے قیام یا پاکستان کی عدلیہ کی دیانتداری یا آزادی کے لیے مضر ہو، یا جو پاکستان کے مسلح افواج یا عدلیہ کو بدنام کرے یا اس کی تضحیک کا باعث ہو۔ بڑا واضح لکھا ہوا ہے آئین کے اندر ناظرین کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے اپنے الفاظ سے اور اپنے عمل سے، وہ مجلس شورا کا ممبر نہیں رہ سکتا، اور اگر ممبر ہے تو وہ نااہل آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے۔ قانونی منہ شگافیاں اپنی جگہ پر، یہ تمام باتیں طے شدہ ہیں۔ وہ پیراگراف کیا ہے جس کی حکم عدولی پر پاکستان کے پرائم منسٹر کو عملاً نااہل قرار دے دیا گیا؟ پارلیمان کے اندر تقریر جو کر رہے تھے اس سے قطع نظر 178 پیراگراف 17 رکنی بینچ کے NRO کے ڈیسیژن کا آپ کے اس وقت سامنے ہے، انگریزی میں لکھا ہوا، میں آپ کو زیادہ تفصیل اس کی نہیں دوں گا۔ بنیادی طور پر اس میں کہا گیا ہے کہ سوئس اکاؤنٹس کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کو واپس لانے کے لیے پاکستان کی ریاست نے مقدمے میں جو اپنا حصہ ڈالا تھا، جو فیسیلیٹیشن کی تھی، اس کو بحال کیا جائے، کیونکہ NRO کے تحت جتنے مقدمات تھے جو طے سمجھے گئے تھے وہ طے سمجھا جانا غلط ہے، ان مقدمات کو دوبارہ کھولنا ہوگا۔ یہ پیراگراف 178 ہے۔ یعنی معاملہ ہے ان پیسوں کا جو سوئٹزرلینڈ کے اندر موجود ہیں۔ بڑی دلچسپ خبر ناظرین یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں آج ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے۔ ڈیکلن والش نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، اور ڈیکلن والش وہ صحافی ہیں جو ہمارے ساتھ کل کمرہ عدالت میں صحافیوں کے نشستوں پر موجود تھے، نیو یارک ٹائمز کے لیے لکھتے ہیں۔ تو پاکستانی صحافی ظاہر نہیں ہے، اور نیو یارک ٹائمز بڑا مستند اخبار ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے آج کیا لکھا؟ خبر میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اور پڑھ میں بعد میں دیتا ہوں۔ خبر یہ ہے، انہوں نے کہا کہ جو سوئس اکاؤنٹس کے اندر صدر آصف علی زرداری صاحب کے پیسے تھے وہ نکلوا لیے گئے ہیں۔ اب میں ذرا نیو یارک ٹائمز کی آپ کو آرٹیکل پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ 1990 کی دہائی میں جب زرداری صاحب کی بیگم بینزی بھٹو وزیر اعظم تھی تو سوئٹزرلینڈ اور برطانیہ کے سرکاری استغاثہ نے بین الاقوامی شاہانہ طرز زندگی کے شواہد پیش کیے، جس میں کیریبین میں خفیہ بینک اکاؤنٹس، بیورلی ہلز سے خریدے گئے ہیرے کے ہار، لاکھوں ڈالرز کی برطانیہ میں وسیع و عریض جائیداد شامل ہے۔ 2003 میں سوئس استغاثے نے یہ ثابت کیا کہ زرداری صاحب نے 12 ملین ڈالرز کے غیر قانونی پیسے ایک سوئس کمپنی کے پاکستان میں کسٹم پروجیکٹ سے بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ 48 ملین ڈالر کی خطیر رقم مبینہ طور پر سوئس بینکوں میں منجمد کرائی گئی تھی، جو پولینڈ اور فرانس کی کمپنیوں سے مختلف معاہدوں کے ذریعے بنائی گئی تھی۔ اخبار میں یہ بھی لکھا ہے، پاکستان میں زرداری صاحب کے خلاف سیاسی مداخلت کی وجہ سے مقدمات ثابت نہ ہو سکے اور وہ 11 سال جیل میں گزارنے کے بعد بھی سزا سے بچے رہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں یہ بھی لکھا ہے کہ 2007 میں فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے یہ تمام مقدمات بینزی بھٹو صاحبہ سے ایک متنازع سیاسی معاہدے NRO کے تحت واپس لے لیے۔ چند ماہ بعد سوئس مقدمات میں پاکستان کی حکومت نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ نیو یارک ٹائمز یہ لکھتا ہے کہ 2009 میں سپریم کورٹ نے اس معاہدے کو غیر قانونی قرار دے دیا، لیکن اب اہم خبر نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مگر اس وقت تک یہ تمام رقوم غائب ہو چکی تھیں۔ زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹ فٹافٹ خالی ہو گئے تھے۔ نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ ہم نے یعنی نیو یارک ٹائمز نے
آئل آف مین کے مالیاتی حکام سے جو دستاویزات حاصل کیں، ان کے مطابق برطانیہ میں زرداری صاحب کی جائیداد کو بیچنے کے بعد تقریباً $5.3 ملین جون 2011 کو 2 سمندر پار خفیہ کمپنیوں میں بھجوا دیے گئے. یعنی وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جو سوئس اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہیں وہ بھی نکل کے آف شور کمپنیز کے اندر چلے گئے ہیں. دوبارہ عرض کروں گا، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے، ڈیکٹن والش نے لکھی ہے، کسی پاکستانی صحافی کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ اب حکومت وقت اس معاملے پر نیو یارک ٹائمز کو سو کرتی ہے یا نہیں کرتی. بڑے واضح انداز سے بتا رہے ہیں کہ NRO کے تحت جو طے شدہ معاملہ تھا اس کا ایک مقصد سوئس اکاؤنٹس کے اندر پیسے کو بچانا تھا، اور جو ہی NRO سائن ہوا وہ پیسے سوئس اکاؤنٹ سے نکال لیے گئے. اور اب اگر خط لکھا گیا اور اکاؤنٹس کی ڈیٹیل سامنے آئی تو پتہ چل جائے گا کہ نیو یارک ٹائمز صحیح کہہ رہا ہے یا نہیں، اور اگر وہاں سے پیسے نکالے گئے تو کس نے نکالے. یہ تو تناظر ہے ناظرین جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس تناظر کے بعد ہم چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک تجزیہ رکھیں گے جو یہ وضاحت کرے گا کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت سیاسی منجدھار میں پھنس چکا ہے. پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے، آرمی کیا سوچ رہی ہے، عدلیہ کے سامنے کیا چیلنجز ہیں، اپوزیشن کیا کر سکتی ہے، اور آخر میں اگر یہ حالات نہ بدلے تو معاملات کس طرف جا سکتے ہیں. اسٹے ٹیون، بریک بعد واپس.